بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ احزاب شریف کی آیت نمبر 56 آیت درود و سلام اور درود و سلام کی فضیلت اور اس کے تمام احکام آپ نے تفصیل سماعت فرمائے۔ اس سے آگے آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا وإثما مبینا۔ ارشاد فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان پر لعنت فرماتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ جو مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی معیوب کام کیا ہو، بغیر کسی وجہ کے، فقط احتملوا بہتانا، تو انہوں نے اٹھا لیا اپنے سر پر بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور کھلے گناہ کا بوجھ۔ آیت درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا، اس کا معنی کیا ہے؟ تمام مفسرین کا بشمول امام فخر الدین رازی، امام سعدی، امام قرطبی اور حافظ ابن کثیر، تمام مفسرین کے اتفاق کے ساتھ یہ چیز واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایذا کوئی نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بندہ اس کو ایذا دے سکے۔ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا یا اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ خدا بند قدوس کو ایذا نہیں دی جا سکتی۔ ہاں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، واضح اعلانیہ گناہ کیا جائے اور واضح طور پر صریحاً احکامات کو پس پشت ڈال دیا جائے، جس طرح نماز چھوڑ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح احکامات کے اندر اس کی نافرمانی کرنا، یہ معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ضرور ہیں، خداوند قدوس کی رحمت سے دوری کا سبب تو ضرور ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا یا تکلیف پہنچانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، اور نہ خداوند قدوس کی یہ شان ہے کہ مخلوق میں سے اسے کوئی ایذا پہنچا سکے۔
تو پھر یؤذون اللہ کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ کو ایذا دیتے ہیں؟ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ایذا دیتے ہیں، گویا کہ رسول کریم علیہ السلام کو ایذا دینا ہی رب کائنات کو ایذا پہنچا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب علیہ السلام کی، رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. اب رسول کریم علیہ السلام کی فرما برداری ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. رسول کریم علیہ السلام کو خداوند قدوس نے اپنی ذات کے ساتھ اس قدر ملا لیا. حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کو رب تعالیٰ نے اس قدر اپنے قریب کر لیا کہ حضور کریم علیہ السلام کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر جو بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام اگر کنکریاں پھینکے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. محبوب وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ میں نے پھینکی، لیکن وہ اللہ نے پھینکی. یعنی تمام معاملات کو جو حضور کریم علیہ السلام کے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے معاملات ہیں، انہیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرماتا ہے. یہ تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی عظمت و شان ہے. یہ تو حضور علیہ السلام کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ہے. ایک وہ بندہ جو حضور کریم علیہ السلام کی اطاعت کر کے، آپ کی اتباع کر کے، آپ کی تابعداری کر کے آگے نکلتا ان کا محبوب بن جاتا ہے. رسول کریم علیہ السلام کا محبوب جو بن جاتا ہے، حضور کے محبوب کو خدا اس قدر مقام عطا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. اب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے ساتھ نہیں، محبوب علیہ السلام کے ساتھ ہے. تو اب محبوب علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اب وہ جو تیسرا بندہ حضور علیہ السلام کے قرب میں آیا، تو قرب مصطفیٰ کی وجہ سے اس تیسرے بندے کو خدا نے یہ مقام عطا کر دیا کہ اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں. جب اس سے محبت کرتا ہوں، اس بندے سے جب میں محبت کرتا ہوں، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے یہ سنتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے یہ دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے یہ پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے یہ چلتا ہے. تو بہر صورت حضور کریم علیہ السلام کی محبت تو اولین ہے. اب وہ تیسرا بندہ جسے یہ اعزاز نصیب ہوا، جسے یہ شرف نصیب ہوا، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اگر تیسرے کا یہ مقام ہے تو حضور کریم علیہ السلام جو ڈائریکٹ خدا کی محبت ہے، جو ڈائریکٹ خداوند قدوس کی عنایت ہے، جو ڈائریکٹ حضور کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ ایک چیز. دوسری چیز، پیچھے آپ نے آیت درود و سلام میں سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہے، فرشتوں کے سامنے آپ کی عظمت کے تذکرے کرتا ہے، آقا علیہ السلام کی بڑائیاں بولتا ہے، حضور علیہ السلام پر فضل فرماتا ہے. اتنا کچھ کرنے کے بعد اب وہ جس قدر محبوب علیہ السلام کو عظمت کے اعتبار سے، رفعت ذکر کے اعتبار سے اور مقامات علیین کے اعتبار سے جتنا بلند کیا ہے، اسی مقام پر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ یاد رکھنا میں نے محبت کی ہے تو اتنا بلند مقام عطا کیا ہے. اب اس میری محبت کے ساتھ جس نے کوئی ایسا پیسا ناروا سلوک کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کی ذات پر کسی قسم کی کوئی آنچ آئی، تو خداوند قدوس فرماتا ہے کہ میں اسے یہ دوں گا لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، میں دنیا آخرت میں اس کی ذات پر لعنت فرماؤں گا. جس قدر محبت میں مقام
علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا آخرت میں ان کے لیے لعنت ان کا مقدر ہے. اور تمام مفسرین کا محدثین کا یہاں پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر لعنت فرماتا ہے اس کا معنی جہنم ہے. اللہ تعالیٰ جس پر بھی لعنت فرمائے اس کا معنی جہنم ہے. سمجھ لیں کہ وہ بندہ جہنمی ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرما دی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. حضور علیہ السلام کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارک کو ترک کرنا، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقوں کو اپنانا. آپ علیہ السلام کی دین متین کی خدمت کرنے پر آپ قادر ہیں، آپ کر سکتے ہیں، مگر اس چیز سے نظر انداز کرنا، اسے اگنور کرنا، حضور علیہ السلام کی تابعداری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کر غیروں کے طریقوں کو اپنانا، حضور علیہ السلام کو یہ ایذا دینے والے معاملات ہیں. تو جس معاملے سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا پہنچتی ہو، جہاں تک ہمارے علم میں ہو، ہمیں ان کاموں سے اور ان معاملات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنے والے معاملات میں اور ان معاملات میں اپنے آپ کو ان کاموں میں مشغول کرنا چاہیے جن کاموں سے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ السلام راضی ہو جائیں. آگے فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ دل دکھاتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کا بغیر اس کے کہ ان کے اندر کوئی معیوب کام دیکھا ہو، بغیر وجہ کے کسی کو تنگ کرنا، بغیر وجہ کے کسی کی ایذا رسانی کا سبب بننا، کسی کو تکلیف پہنچانا. حضور کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف فرما بیٹھے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ نا تمہیں کہ تم میں سے سب سے کامل مسلمان کون ہے. حضور کریم علیہ السلام کے سوال پر صحابہ کرام نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یا ایذا رسانی کے دو سبب ہوتے ہیں، یا کسی کو ہاتھ سے ایذا پہنچائی جاتی ہے یا کسی کو زبان سے بہکاؤ پہنچائی جاتی ہے. کسی کو یا برا بھلا کہا جاتا ہے یا کسی پر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. دو ہی سبب ہے. دونوں کا تذکرہ کر کے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ رہے. کسی کی فضول غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے فضول کسی کی ایسی باتیں کرنا جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ اظہار احسانی کا سبب ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے ان کی بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں نا کہ کامل مومن کون ہے. پہلے تو فرمایا تم میں سے کامل مسلمان کون ہے. وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور پاؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. اب فرمایا تمہیں بتاؤں نا کامل مومن کون ہے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنی جان اور مال کا تحفظ کر سکے. آج اگر اس معاشرے کے اندر ہم دیکھیں کہ یہ چیز ہمیں جیتا جیتا کہیں پر نظر آتی ہے کہ بندہ اپنے مال اور اپنی جان کے حوالے سے کسی پر یقین کر کے سائڈ پہ ہو جائے کہ میری جان کو بھی اس سے جب کوئی خطرہ نہیں اور میرے مال کو بھی کوئی خطرہ نہیں. یہ چیز نظر نہیں آتی. حضور کریم علیہ السلام اس کے ساتھ ایمان کی گارنٹی دے رہے ہیں. ایمان اہل ایمان کا علاقہ وہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز وہاں پر گر جائے تو اسے پتا ہو کہ یہ چیز میری نہیں ہے. جب میری نہیں ہے تو کوئی دوسرا اسے اٹھائے نہ، حتیٰ کہ جس کی ہے وہ دوبارہ پہنچ کر اپنی چیز کو اٹھا لے. اسے ایمان کی علامت قرار دیا گیا. لہذا مسلمان کو بغیر کسی وجہ کے ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا اور وہ تمام معاملات جو تکلیف پہنچانے کے سبب بنتے ہیں ان چیز سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایسا کرتے ہیں فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اپنے سر پہ انہوں نے بہتان رکھ لیا اور بہتان رکھ لیا اور وہ کھلے گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ غیبت کرنا بہت بری عادت ہے، بہت بری عادت ہے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت چیز کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی بری عادت کا ذکر کریں کہ اگر اس بات کا اسے پتا چلے تو وہ اس چیز سے ناراض ہو کہ میرا اس نے ذکر کیا ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات اس کی پیٹھ کے پیچھے کی جا رہی ہے یہ اس میں تو موجود ہے، اس میں موجود ہے، یہ چیز اس پر بہتان نہیں لگایا جا رہا، وہ اس کا عادی ہے، اس کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے۔ میرے کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس میں پائی جاتی ہے جبھی تو گناہ ہے، اگر اس میں نہ پائی جاتی ہو تو پھر آپ تذکرہ کرو، پھر یہ تو الزام ہے، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا کہ ایک بندے کے اندر ایک وصف پایا ہی نہیں جاتا تو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس پر وہ الزام لگا رہے ہیں، یہ تو بڑا گناہ ہے۔ غیبت اس عمل کو کہتے ہیں بندے کے اندر وہ عادت پائی جاتی ہے، اس پائی جانے والی عادت کو اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ اگر اسے پتا چلے کہ میری پیٹھ پیچھے اس چیز کا تذکرہ کیا گیا میری پوری عادت کا تو وہ اس کا دل دکھ جائے، جب اس کا دل دکھ جائے تو دلوں کے اندر خدا رہا کرتا ہے، جب بندہ مومن کا دل دکھ جائے گا تو پھر رب کائنات ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا ہوتا ہے سارے کے سارے معاملات اور وہ سارے کے سارے کام جن سے کسی کا دل دکھے قدم ان سے یا وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، یہی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور ان کو راضی کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔